آپ کی فزیکل فٹنس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یور مینٹل ہیلتھ. اگر میں دن میں آدھا گھنٹہ واک کر رہا ہوں تو کیا وہ کافی ہے یا مجھے جم جانا ضروری ہے؟ آپ کی آدھا گھنٹہ واک کافی ہے. کافی ہے. ہاں, اٹس اپ ٹو یو ایدر یو ڈرنک واٹر اور یو ڈرنک کوک زیرو. کوک زیرو ول گیو یو دس سیٹسفیکشن کہ یار اس میں 0 کیلری ہے, بٹ کاربونیٹڈ واٹر ہے, چسکا ہے, میں پورا پی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوک زیرو آپ کو بلوٹ کرے گی, پانی آپ کو بلوٹ نہیں کرے گا. جم کرنا ضروری ہے؟ نہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو بائی جم آئی مین ویٹ ٹریننگ. یس, اسکیلیٹن مسلس کو ری اسٹرینگتھن کرنا از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. ریچ دیٹ ویٹ where your joints can handle yourself, then start introducing yourself into the weights where they are required. جو آپ 50 میں ٹرانسفارم ہو کے دیکھتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک ایسا پریسیڈنٹ, ایک ایسا پیڈسٹل سیٹ کر دیتے ہیں جس کے اوپر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ if he can do it or that gentleman can do it, why can't we do it? If there is a discipline, there are results. 100%. ڈسپلن. او واو, Yes. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے لیکن بڑی اسٹرانگ بات ہے. یہ آ جائے تو کیا ہی بات ہے. جی, رمضان آتا ہے نا جی, ہم 1 مہینہ اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں جی, اور کیسے زبردست طریقے سے کرتے ہیں, جی, لیکن ہوتا فورسفلی ہے. ہاں جی. تو یہ فورسفلی کرنا پڑتا ہے. ونس اٹ از اے ہیبٹ دین اٹ بیکمز اے پارٹ آف اٹ. آئیڈیلسٹکلی اٹ ٹیکس 27 months ٹو چینج اے ہیبٹ. اچھا. دنیا کی کوئی ایڈکشن سے لے کے آپ کوئی پیٹرن آپ نے نیا بنانا ہے, اٹ ٹیکس 27 months. 27 months. Really? Oh. سو 27 months کے بعد آپ کے نئے مینٹل میپس برین کے بن گئے ہوتے ہیں ٹو کوپ اے پرابلم, ٹو کوپ اینی تھنگ. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اینی سارٹ, فرام فوڈ ایڈکشن ٹو any of the drug addiction you can imagine. But you need 27 months of abstinence while learning your brain to have new things. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو ہب 47. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک. ویلکم ٹو پاکستان ایسوسیشن. آپ پہلے بھی آئے ہوئے ہیں, کیسا لگا آپ کو آ کے؟ how do you feel about the place? The place looks amazing and it justifies کہ some work has been done and it looks very fantabulous in terms of the infrastructure that is being developed. اور آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں that is also very commendable. Thank you so much. So please kindly give a brief introduction about yourself. کیا کرتے ہیں آپ؟ آگے ہماری کانورسیشن تو کافی کچھ ہوگی اور کافی کچھ کھلے گا اس میں, لیکن how do you define yourself at the moment? Simply ہیلتھ کیئر انٹرپرینور. دبئی کے اندر آیا تھا ایکسپلور کرنے کے لیے کہ ہاؤ تھنگز آر گونا ٹرن آؤٹ, اینڈ فائنلی مینیج ٹو اوپن اپ health care industry consultancy framework that turned out to be good. تو ادھر ہم بس اپنا ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے ساتھ انٹیکٹ ہو کے بیسکلی ایک HR کمپنی بنائی تھی جس کے اندر ون اسٹاپ سولوشن انٹروڈیوس کرایا تھا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. سو می بینگ ایز اے ڈاکٹر, می بینگ ایز اے ٹیکنوکریٹ, کیونکہ میری پریویس ہسٹری کے اندر پاکستان میں ایز اے ٹیکنوکریٹ کے طور پہ میرا پروفیشنلی الائنمنٹ ہوئی ہوئی تھی, پروجیکٹس اورینٹیڈ, گورنمنٹ سے ریلیٹڈ, نان گورنمنٹ سے ریلیٹڈ. سو وین آئی کیم ہیئر ان دبئی, تو ان کی اپنی رولز اینڈ ریگولیشنس کے اندر کچھ چیزیں تھیں جن میں ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی آپ اپنے آپ کو مینجمنٹ کمپنی انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے تھے. سو دے گیو این آپشن کہ آپ ایسا کریں کہ ہیومن ریسورس کنسلٹنسی is the best solution for this thing. Right. And then later on you can add up the activities which are going to be there. تو پھر میں نے اسی طرح رجسٹر کرایا. ہمارا تھوڑا اسٹرگلنگ فیز آیا, but we somehow managed to get out of it and started developing into an enterprise that we are still right now. That's always an interesting perspective. I think بہت کم اس طرح کے بزنسز ہوں گے جو کہ وہ انیشیل رات کی نیندیں نہیں اڑتی ہوں گی کہ جی یار یہ صحیح کام کیا ہے کہ نہیں کیا میں نے ایز اے فاؤنڈر, ایز اے بزنس مین. آپ کے اوپر بھی وہ فیز آیا ہوگا. بہت فیزز آئے ہیں, اتنے فیزز آئے ہیں کہ ایکسپلین کرتے ہوئے بھی کچھ بندہ سوچتا ہے کہ ہاؤ اٹ کمس, یو نو, کمنگ فرام اے ڈیولپنگ کنٹری ٹو اے ڈیولپڈ کنٹری, دی ریکوائرمنٹس آر انٹائرلی ڈفرینٹ. یس. اینڈ سیکنڈلی آپ کا
एक सर्वाइवल स्किल सेट होता है पाकिस्तान के अंदर, एंड व्हेन यू कम टू दुबई आपका इंटेलेक्चुअल स्किल सेट है वो आपको रीइंश्योर करना पड़ता है बाकी दुनिया के साथ compete करने के लिए. Very interesting. So that was a tough bargain for me to understand initially. But later on, alhamdulillah, timelines को, projects को deliver करने के लिए और फिर delivery देने के बाद the rules and regulations here in Dubai are like this कि हमें वो अपनी accountability curtail करनी पड़ती है कि yes, this is where we stand and this is what we deliver. तो काफ़ी tough time रहा है as an entrepreneur. Once the processes are being made, then things become more easier. तो काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि COVID was one of the times where I was actually having a very stressful situation that came along in terms कि नींदें क्या, it was pretty tough. Yeah. क्योंकि हम लोगों ने वॉलंटियर भी किया था बहुत सी सर्विसेज के ऊपर, एंड एक्चुअली nobody was coming up to a conclusion कि ये इसका spreadable issue कितना होगा, but still we volunteered out of the box and we said कि नहीं यार हमें करना चाहिए. तो वो हमारा पाकिस्तान की सर्वाइवल टेक्निक इस्तेमाल में आई. सही. That's what we managed. That's good. But यहाँ आके जनरल फीडबैक यही मिलता है कि especially somebody who's moved from Pakistan, कि पाकिस्तान में आपको काटने वाले बहुत होते हैं. यहाँ पे जो है द मार्केट इज सो बिग कि हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है. पीपल आर जनरली मोर कोलैबोरेटिव हैं. जिससे आपने कहा कि आपके इंटेलेक्ट मैटर करता है कि कौन ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करे. देखें, सबसे बड़ी बात, पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप इंटरनेशनल मार्केट में इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आप compete कर सकते हैं कि नहीं. तो कंपटीशन इज़ हेल्दी. Yes. I mean, there is no fun कि अगर आपका कंपटीशन नहीं है तो आपने क्या करना है. तो हाँ, मार्केट टफ होगी, आपकी प्राइस नेगोशिएशन ज़्यादा होंगी, आपको बहुत सी चीज़ों के ऊपर आगे पीछे देखना पड़ेगा कि वेयर आई एम एक्चुअली स्टैंडिंग एंड हाउ आई एम गोना गेट द थिंग्स डन, बट इवेंचुअली हो ही जाता है. यू नो, मैं बीइंग एज अ टीम लीडर फॉर माई ओन कंपनी एंड टेलिंग देम, मेरा हमेशा से एक ही स्टेटमेंट रही है, यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ब्रीथिंग. इससे पहले कोई आके कहता है ना मेरे पास कि हाँ जी नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ दिस इज अनदर डे, लेट्स स्टार्ट इट अगेन. सो दैट इज़ द ड्राइव दैट कीप्स मी गोइंग अगेन एवरी डे. ये हैं चीज़ें जिनको हम देखते भी हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर बहुत डिफरेंट है. यहाँ से I had an exposure for Africa region. That is again a developing country. Yes. And after war zone, they have, they are evolving into, they're in a process of being into developed country. तो situation काफ़ी exposure के साथ गई थी. And when I reached there, तो वो they used to look us that they have come from a developed country with all the infrastructure that is there, जो कि हमें provide कर सकते हैं. तो आई कुड सी द कंपैरिजन के दोनों साइड्स के ऊपर किस किस्म का जा रहा है. Yeah. तो एक लर्निंग कर्व मेरा फ्रॉम पाकिस्तान टू दुबई एंड फ्रॉम दुबई टू गोइंग इनटू अफ्रीका वाज नॉट स्ट्रेंज फॉर मी, बिकॉज ऑलरेडी सर्वाइवल किट में लेकर आया हुआ था पीछे से, एंड इट वाज फार मोर ईजियर फॉर मी एज अ पार्ट ऑफ दैट टीम टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स. बिकॉज जो लोग यूरोप से आए हुए थे या जो लोग डेवलप्ड कंट्री से आए हुए थे, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड what is the core requirement of the countries, those who are suffering into the developing stage. तो उधर फॉर एग्जांपल एक अफ्रीका में एड्स एक सेकेंडरी टर्शरी प्रॉब्लम आती. सबसे पहले पानी पीने का इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि डायरिया, कॉलरिया, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, इनसे उनकी डेथ ना हो. तो वी नीड टू लुक इनटू द बेसिक्स फर्स्ट when we go into that survival mode. वो मेरे लिए पिकअप करना बहुत आसान था. Yes. So international exposure is always very healthy in terms of knowing कि क्या होना और क्या नहीं होना. And जब आपने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, again you went out with your own identity. Any new business, the challenge is to acquire customers, right? जी. How did you go about doing that? And अभी who do you deal with generally? Oh, there's
initially when I came over here, تو میرا اپنا ایک اسکل سیٹ تھا کہ بینگ ایز اے ہیلتھ کیئر مینجمنٹ کنسلٹنٹ, knowing about ins and out of a hospital, how to run. میری اسپیشلٹی بھی اسی میں تھی, اور ساتھ ہیومن ریسورس ٹرینر بھی رہا ہوں, تو اٹ واز آل ان ون سولوشن ان مائی سائڈ. تو بیچ میں یہ سوچتا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ سکسیس اسٹوری نہیں آتی تو ایز این انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹ کے طور پہ آئی ول گیو مائی سروسز آن بہاف آف مائی کمپنی. So initially I started off while delivering my services as an independent consultant to multiple organizations. ان میں یہاں کا رائل آفس بھی تھا جنہوں نے ایز اے وی پی کے طور پہ ہیلتھ کیئر انویسٹمنٹ پورٹ فولیو فار افریقہ ریجن کے لیے مجھے انگیج کر کے رکھا تھا فار اے ویری لانگر پیریڈ آف ٹائم. سو دیٹ واز دی فرسٹ سکسیس اسٹوری. دین لیٹر آن ملٹیپل ہاسپٹلس, جس میں پہلے یہ ایمریٹس ہاسپٹل گروپ ہوتا تھا جو بعد میں NMC میں کنورٹ ہو گیا. ان کی پوری مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا میں ایک دا فرسٹ انیشیشن مجھے یاد ہے, تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیٹ واز وین آئی گاٹ دس آئی سیڈ یس ناؤ پیپل ول اسٹارٹ نوئنگ دیٹ ہاؤ ڈو وی پرفارم. اس کے بعد پھر دیر واز دا پروسیس اسٹارٹیڈ. دین وی وینٹ انٹو آل دا GCC countries. Saudi Arabia was the third customer from Saudi Arabia was there that they wanted to have the HR solution. تو ہمارا یہ کافی کام اس طرح انیشیٹ ہوا تھا اور چلنا شروع ہوا تھا. ایکسلنٹ. ہیلتھ کیئر سے آپ کا تعلق ہے, آئی مین so we'll kind of zone in on that and try to get your feedback from your expertise for people who are trying to get into this space. It's a growing space. وہ تو آپ I'm sure you have facts and figures to share. Population grow کریے تو ہیلتھ کیئر کی بھی ریکوائرمنٹ بڑھے گی. زیادہ تر جگہوں میں انفراسٹرکچر پیچھے ہوتا ہے اور ریکوائرمنٹ آگے ہوتی ہے جو نظر آتا ہے, which creates opportunity. I think it's something where entrepreneurs can focus on and build products and serve this industry very well. So what is your view? What are the opportunities broadly speaking? In terms of Middle East you're talking about, or in terms of? In terms of Middle East, in terms of Pakistan as well, I guess any new entrepreneur looking to get into the space. Okay, مطلب جو میری آبزرویشن رہی ہے اتنے سالوں کے اندر, the local community for the UAE is around 3 million. 2.6 million کے قریب ہیں انڈینس, 1.3 million کے قریب ہیں پاکستانیز, اینڈ باقی تقریباً 1.8 million کے قریب ہیں ایز ادر کنٹریز دیٹ آر ایسوسیٹیڈ. جو مین ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ہے GCC کنٹریز کا, اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہے انڈین ہاسپٹلس کی, اور انہوں نے بڑی مارکیٹ شیئر اپنا لیا ہوا ہے ان ٹرمز آف پرووائڈنگ دیئر سروسز, انفراسٹرکچر اینڈ پرائسنگ, جس کی وجہ سے اٹ از افورڈیبل فار آل. یس, میرا ہمیشہ سے کویشچن یہ رہا ہے کہ آپ ابھی بھی دیکھ لیں 1.3 ملین ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے GCC میں. دیر از not one proper full-fledged hospital that caters all the 3-4 major faculties in healthcare that is established by Pakistan or by any Pakistani hospital. جس طرح پاکستان میں شفا انٹرنیشنل ہے, لیاقت میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے, عمر ہاسپٹل ہے لاہور میں. آئی ایم جسٹ رینڈملی نیمنگ نیمس کے جن کو میں نے دیکھا ہوا بھی ہے. مڈ سٹی ہاسپٹل ہے, 4-5 hospitals that are there, لیکن ان کی کوئی بھی آف شوٹ جو ہے وہ مینا ریجن کے اندر نہیں ہے, GCC کنٹریز میں نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھ لیں NMC, ایسٹر, they are all Indian based hospitals, and they are catering all in a very broader version. تو میں جو چیز فیل کرتا ہوں وہ یہ کہ بائی اینی چانس کوئی انٹرپرینیور, کوئی انویسٹر who thinks on these lines کہ if we make this hospital, obviously there is a natural inclination کہ ہاں پاکستان کا ہاسپٹل بنا, and we have got extraordinary competent human resource in terms of doctors. اس پہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے. Absolutely. You know,
یو ایس کے آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں, جتنی اچھی ایمرجنسی ہینڈلنگ ایشین ڈاکٹر کرتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا ہم لوگ سروائیول موڈ سے ایک دم اسکلڈ موڈ میں جاتے ہیں. جی. تو یہ دونوں ایسے ہیں. سروائیول موڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وی ہیو نتھنگ بٹ وی آر ایبل ٹو سروائیو. اسکلڈ موڈ کا ہوتا ہے یو گاٹ ایوری تھنگ. سو دے آر ٹرینڈ بوتھ ویز, کہ سروائیو کرنا بھی پڑ جائے اور اسکلڈ بھی کرنا پڑ جائے. تو دیئر لیول آف کانفیڈینس از ویری ڈفرنٹ. آن دا وائس ورسا, if there is an American doctor coming to Pakistan, he will be chaotic. وہ کہے گا کہ میں کیا کروں. So then we have to learn, اس کو unlearn کرنا پڑے گا کہ دیکھو تمہیں survival mode میں آنا پڑے گا. جی. تو یہ پروسیسز جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہیں کہ پاکستان کی میڈیکل پریزنس جی سی سی کنٹری میں بڑی امپورٹنٹ ہے. اور آئی بلیو کہ اتنی پاپولیشن ہے کہ بہت سکسیزفل اسٹوری بن سکتی ہے if there's any good پاکستانی ہاسپٹل. I 100% agree with you. I see. سوچا جائے تو کیونکہ تھا نہیں and we don't look at it from that perspective. Yes. کسی سوچا نہیں, لیکن تسلی آتی وہی ہے جب ہم پاکستان جا کے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں, جو ہمیں سمجھتا ہے, جی جی جی, جو ہمارے لائف اسٹائل کو سمجھتا ہے. دیکھیں انکلینیشن ہوتی ہے نا, ہمارے 5 پروونسز ہیں جی, اور 5 ڈفرینٹ کلچرز ہیں, لیکن ہے ایک پاکستان. اینڈ سیکنڈلی پھر ایک کامنالٹی میں یہ آ جاتا ہے کہ ہمارا ایک سیٹ پیٹرن ہے ڈیزیزز کا بھی. جی. اب ان کا ایک اسپیشلسٹ پاکستان سے ادھر آ کے کام کرنا شروع کرے گا, اس کے لیے اٹس ناٹ اے نیو تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاں اگر ہائپر ٹینشن بھی ہوئی ہوئی ہے, ڈائبٹیز بھی ہوئی ہوئی ہے, کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بھی ہوئی ہوئی ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا میجر کاز ہے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن, جو کہ ادھر آ کے ہمیں سمجھ آ سکتی ہے, ادھر ہم ان کو سمجھاتے رہیں گے نہیں سمجھ آئے گی, کیونکہ وہ کہیں گے کہ either we cater home or either we cater our services whatever they are required for food or everything. Yes. تو میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ any doctor who is from Pakistan or any hospital who's being established over here will be a very positive success story. Especially ہاسپٹل کی ایلوکیشن اس جگہ کے اوپر ہو جہاں ڈینس پاپولیشن ہو پاکستانیز کی. دیکھیں شارجہ ہو گیا, دبئی ہو گیا, اسپیسیفکلی اس کے درمیان میں کسی جگہ کے اوپر آپ ایک ہاسپٹل بلڈ کرتے ہیں اور اس کی آف شوٹس بناتے ہیں پولی کلینکس, تو پھر ہوگا کیا کہ ریفرلز بڑھ جائیں گے, اور ریفرلز بڑھ کے مین ہاسپٹل میں آئیں گے تو یہ بالکل پرائمری, سیکنڈری اور ٹرشری 3 سلاٹس بن جائیں گی. دیٹ ول بی very enterprising for the people to be facilitated in terms of healthcare. Let's merge now healthcare with technology. کیونکہ ہم کافی ٹیک انیبل بزنسز کو بھی پروموٹ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں here at Hub 47. تو there's a lot that goes on in the background. Obviously you look at hospitals and systems and structures very closely. Where do you see the opportunities right now from a tech perspective, hospital, patient record management, appointments, یہ سارا کچھ ہے. Where should somebody looking to build a product be looking at? When it comes to developed countries, yeah, it is impossible to survive without AI. It is impossible to survive without robotics. Yes. It is impossible to survive without biogenetics. یہ میں نے لفظ استعمال کی impossible. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری کے اندر جو اے آئی الگوریتھمز انہوں نے استعمال کرنے شروع کیے ہیں, اس میں فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں ریڈیولوجی ہو گیا, جس میں سی ٹی اسکین, ایکس ریز اور یہ ہیں, اس میں 82.3% ایکوریسی ریٹ آ رہا ہے اے آئی کے الگوریتھم سے ڈیٹیکٹ کرنے کا کہ کیا اس میں ایلمنٹس ہو سکتے ہیں. اٹس اے ویری ہائی ریٹ. ٹھیک, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بکس کہہ رہی ہیں جو کہ اینالائز کر رہی ہیں. کیمبرج یونیورسٹی جو ہے انہوں نے ابھی اسٹڈی کی ہے کہ الزائمرز کی ڈیزیز جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو اے آئی کی سافٹ ویئر انہوں نے یوز کیا ہے وہ پہلے انیشیل فیز میں 70% میں 79-78% میں تھا. ناؤ اٹ ہیز انکریز ٹو 86%. 82.3 تھا, پھر 86% آیا. ارلی ڈیٹیکشن جو کہ ابھی ہماری پرسنل ڈاکٹر کمپٹنسی سے 3 فولڈ زیادہ ہے. یعنی میں ایز اے ڈاکٹر کسی چیز کے اوپر کوئی چیز ایسوسیٹ کر کے ڈیٹیکٹ کرتا ہوں, تو دیٹس مائی پرسیپشن ان ٹرمز آف اے ہیومن بینگ.
بٹ یہ جو اے آئی کا کو پائلٹ بن جاتا ہے جو کہ آپ کو کتنی ایکسٹینسو ڈیٹا اینڈ انفارمیشن دیکھیں. پہلی چیز تو ہمیں یہ ریئلائز کرنی ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از ناٹ ون الگوریتھم دیٹ از ورکنگ. وہ اے آئی کے اندر جو انفارمیشن پٹ کی گئی ہے وہ ہزاروں ڈاکٹرز اور ہزاروں بکس کی فیڈ اس کے اندر ڈالی گئی ہے, تو وہ ایک آؤٹ کم نکال رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ چیز ریڈ کی ہے تو یہ چیز نظر آ رہی ہے. فار ایگزامپل کینسر میں آپ دیکھ لیں تو لنگ کینسر کی ایکسپیکٹنسی اے آئی کے لاگریتھمس پہ 93.8% ہے. یہ میں آپ کو بالکل ایگزیکٹلی ان چیزوں کے اوپر بتا رہا ہوں. میں یہ رینل سیل کارسنوماز یہ بھی 85% 86% پہ فلکچویٹ کر رہے ہیں. پروبیبلی 1-8% آگے پیچھے ہو سکتا ہے, بٹ دس از دی ایوریج دیٹ آئی بین ریڈنگ اراؤنڈ کہ یہ کیا ہے. I think that makes all the difference. Yes. آپ early detection میں آپ اس کے بغیر, میں نے آپ کو بولا نا کہ ڈیولپڈ کنٹریز کی جو آگے آنے والے پروسیسز ہیں, جتنا بھی ڈاکٹر ہے, جتنا سرجن ہے اسپیشلی, ابھی ڈوینچی جو روبوٹکس آ گئی ہوئی ہیں, their precision in surgery is razor sharp. اب آخر میں ایکچولی ایونچولی ہوگا کیا کہ probably in another 5 years robots will be doing, اور کسی فون کے اوپر ایک سرجن جو ہے وہ سپروائز کر رہا ہوگا کہ ہاں the surgery is being done, اور اپنا ڈیجیٹل سگنیچر لکھ کے بھیج دے گا کہ this is what is being done. تو وہ ہیڈ لائن ختم ہو جائے گی جی, چھری رہے گی اندر پیشنٹ کے اندر. یہ نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہوگا. تو that's how things are progressing. تو آنے والے دنوں میں and it is evolving day by day. پہلے ہم ایک چیز کی ویلیویشن کے لیے 3-4 ڈپارٹمنٹس میں جا کے اس کو ری ایویلویٹ کرتے تھے. اب تو اتنے سمپل انہوں نے اے آئی ٹولس دے دیں کہ آپ اپنی بلڈ رپورٹس ان کو فیڈ کریں, وہ آپ کو پروبیبل ڈائگنوسس سے لے کے irregularities کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ ویئر دا کاز ہیز بین ڈن اینڈ ہاؤ اٹ از بینگ ڈن. تو جب اتنا ایکسٹینسو چینج آ گیا ہے جی تو یہ آنے والے دنوں میں تو اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. میں بھی 1 سال پہلے کچھ ایک کیس اسٹڈی پڑھا تھا ایک کمپنی کے بارے میں, اینڈ اس میں یہی لکھا تھا کہ ہم سب بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں, وی گیو بلڈ آن اے ریگولر بیسس, بٹ وی پرابلی یوٹیلائز اونلی 10% of the data that's available within your sample. Because آپ بڑا وہ ایک فوکس کریں, and with AI and with machine learning you can get so many different markers on that and let the system analyze it. That will make a اس کی وجہ ہے نا, دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ when a patient comes to a doctor and the doctor diagnoses that there is certain thing, جس طرح نزلہ زکام کھانسی بخار ہوا ہے, I'm just giving an example, وہ آپ کے certain ٹیسٹ کرائے گا, blood test, just to evaluate کہ یہ کیا وائرل ہے, بیکٹیریل ہے, یا some other any other cause. So he's primarily focused to your sign and symptoms that are coming. Right? When you put that report, جو reports کرائی ہوئی ہیں, to an AI algorithm, اس کو نہیں پتا کہ آپ کے sign and symptom associated چیزیں کیا ہیں. آپ وہ صرف ایز اے prompt کے طور پہ بیچ میں انٹروڈیوس کریں گے کہ these are the things جو کہ پیشنٹ کو فیل ہو رہی تھی. وہ all possible plausible causes جو کہ ever existed in the history of medical science is going to run in that algorithm. تو ہوگا کیا کہ جو چیزیں ہم فورگو بھی کر رہے ہوں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ کے رکھ دیں گے کہ جی آپ اس ڈائگنوسس کو بھی دیکھنا شروع کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہ بھی بتاتا ہوں, جب ہم when I was becoming a doctor we need to اپنے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میڈیکل کالج کی فرسٹ ایئر کے اندر ہم جایا کرتے تھے انیٹمی کی ڈائسیکشن ہال میں. we used to study the bones and muscles and everything. Now there are holograms for studying all the bones and everything. You don't need to go anywhere else. There are 3D dimensions for explaining where the muscle is working. All the cross sectionals are being defined. And secondly, there's so much data to remember. ہم لوگوں کو یاد کرنے کے لیے I still remember it was so difficult for us to memorize those things. And now things have become so easier for the new medical students to understand. I think that's an interesting perspective. Education, medical education کی فیلڈ میں بڑا کچھ آ سکتا ہے. جی There's so much work being done on augmented reality and virtual reality as well. Digital twins کا جو concept ہے آپ بنائیں and you can basically study. I've seen applications in aviation industry. I recently saw a product where جہاز کا کوئی بھی پارٹ خراب ہے
اس کی آپ نے بس تصویر لگانی ہے, اے آئی جی پوری مینول چھان کے بتا دے گا اچھا یہ پارٹ ہے, یہ نمبر ہے, اور یہاں یہ سے replacement یہاں ہے. پہ پڑا ہوا ہے, Exactly. یہ ریپلیسمنٹ ہے. تو آئی تھنک انسان کے بھی پارٹس اس طرح سے آنا شروع ہوئیں گے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اس ایکسلنس کو اچیو کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن آن دی ادر ہینڈ ہیلتھ کیئر انڈسٹری اتنی ایڈوانس ہے کہ اٹس ناٹ اونلی دا اے آئی اور دا روبوٹکس, ہیلتھ کیئر جینس میں بھی گھس گئی ہوئی ہے. سو دے ایویلویٹ تھنگس فار لانجیوٹی ان جینس, کہ وہ جائیں گے جا کے دیکھیں گے کہ if there is any ailment coming through the gene factor that is there, they are going to detect those genes. They're going to make it a point to alter that part, alter that mutation, and prevent it before happening. It happens to other. Amazing. So this is like personalized medication. آپ کے بیسکلی دیکھیں جین اسٹڈی ہو جاتی ہے تو آپ کے مارکرز نکل آتے ہیں نا, کہ آپ نے جین اسٹڈی بھی کر لی, آپ نے اے آئی کا یوز بھی کر لیا, آپ نے روبوٹکس کا بھی یوز کر لیا, تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے وہ ڈاکٹر, کمپیٹنٹ ڈاکٹر رہ جاتا ہے جس نے اپنے آپ کو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ الائن کر لیا. اف ہی از الائن ٹو دی روبوٹکس, ہی نوز ہاؤ ٹو آپریٹ روبوٹکس. اف ہی از الائن ٹو دی اے آئی انفراسٹرکچر, دیٹ ہاؤ دیز algorithms work, and if he understands that yes, there is a gene study that has been far more advanced to the sign and symptoms that come along, he is going to evolve in the coming near future. دیکھیں نا, یو ایس کے اندر بائی 2030 کہہ رہے ہیں کہ there will be no lawyers. Why? Because AI has taken everything. So once that AI is going to absorb everything, the information that AI is carrying, no lawyer can actually carry. آپ مقدمہ جمع کرائیں گے, وہ آپ کو سزا اے آئی سے مل جائے گی کسی جائے. تو that's how it is working. On the other hand, اس انڈسٹری کے اندر آنے کے لیے اسکلڈ ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ اسکل اپ گریڈ ہوگا جہاں یہ انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں, اور آنے والے دنوں کے اندر جو چیز آ رہی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ریسنٹلی جیٹیکس ختم ہوا ہے, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ایکسٹراڈنری اے آئی انٹروژن آئی ہے ان ٹرمز آف آل پاسبل ویز کہ کیا کام کیسے کیے جا سکتے ہیں. تو ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں بھی انہی چیزوں کی بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ پینیٹریشن اسٹارٹ ہو گئی ہے. جو میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ دے آر گوئنگ ٹو انٹروڈیوس اے آئی انٹو ریڈیولوجی, تاکہ ڈائگنوسٹک ٹائم بہت کلیئر ہو جائے. فار ایگزامپل کوئی ایمرجنسی کے اندر کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے, کوئی فائر آرم آیا ہے, کوئی پرابلم ہو گئی ہے, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. وین وی ڈو دا سی ٹی اسکین وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اور این ایم آر آئی, کہ پرابلم کدھر ہے. اس کو ریڈ کرنے کے لیے پہلے جونیئر ریڈیولوجسٹ پڑھے گا, پھر پروفیسر پڑھے گا, پھر ایک ایویلیویشن بنے گی, پھر سرجن کے ساتھ شیئر ہوگا, پھر سرجن اپنا کام کرے گا. سو دیر از اے پروسیس جس میں 4-5 لوگ انوالو ہوئے ہیں. The moment radiology is going to come into an AI, it's going to be seen by the professor that either the AI is saying right or not. So uski verification mein that co-pilot will be a very faster mechanism. It will be 10x as compared to whatever it is there. Or emergency mein, dekhein, ER is one of the most important part of the hospital where aap logon ki zindagiyan bachate hain. A person coming from a heart attack, آپ ڈاکٹر کا انتظار کرتے رہیں گے یا ڈاکٹر ٹائم پہ نہیں پہنچے گا تو اس کا ہارٹ انتظار نہیں کرے گا ڈاکٹر کا. ٹھیک ہے نا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو امیجیٹ میئرس ہیں اس میں ہماری اے آئی کی کتنی کانٹریبیوشن ہوگی ان سیونگ لائفس, اٹس گونا بی فینومنل. سیکنڈلی ایک اور ایگزامپل ہمارے پاس اے آئی کی ہے, پیور ہیلتھ. اینڈ they have done a phenomenal job. longevity بڑھا دی نا. انہوں نے کانسیپٹ یہ کیا کہ جی اولڈ ہومس کی بجائے آپ کیوں فکر کر رہے ہیں, there is a watch, there is an app, you put it in there, your blood pressure, your ECG, every other thing is going to be monitored. Everything is going to be evaluated. Your concerned doctor is getting the exact information. Your next checkup, your medicine, whatever it is doing is absolutely monitored by the app, whatever it is there. تو آپ کی longevity بڑھے گی. اور پرابلم ہونے سے پہلے آپ کر لیں تو دیٹ از پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. اینڈ آئی 100% ری انشور کہ آپ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کریں تو بالکل بہترین ہے. تو یہ بہت کروشل پارٹ ہے, اور یہ میں آنے والے بلکہ
آپ سے بھی بات ہوتے ہوئے آپ نے کہا نا, میں یہ بائی فورسفلی آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ میڈیکل کالج کے اندر ایک سبجیکٹ بیچ میں ایڈ کریں اے آئی کا. جی کہ جی آنے والے دنوں کے اندر ہم نے روبوٹک اسپیشلسٹ سرجن تیار کرنے ہیں, تو اس کے بارے میں سوچیں. ہم نے جینیٹک انجینئرنگ کو ری انشور کرنا ہے تو ہمیں بیسک جینیٹکس کے بارے میں ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے, تاکہ بائی دا ٹائم وہ ایک ایسی آرگنائزیشن میں پہنچے جہاں آلریڈی اے آئی انکلکیٹ ہو رہا ہے اور چل رہا ہے, جی وہاں کم از کم ان کے پاس یہ اسکل سیٹ ضرور موجود ہو کہ ہاں اٹس ناٹ نیو فار می, یا I already have the information for this and it can make wonders. سو ڈو یو سی پاکستان اینڈ پاکستانی ٹیلنٹ کنٹریبیوٹنگ ان دس شفٹ؟ پاکستان سے ابھی آپ دیکھتے ہیں پروڈکٹس آپ سسٹم امپلیمنٹ کرتے ہیں, کتنے آپ کو لگتا ہے پاکستان سے آ سکتے ہیں, یا پاکستان اس چیز پہ نہیں دیکھ رہا ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ؟ اے آئی کے لیے یو نیڈ سافٹ ویئر, یو نیڈ ٹریننگ, somebody has to do that. جی Machine learning, robotics کے لیے you need to be able to manufacture. Is Pakistan able to take the lead on any of these? And again, you did mention کہ education needs to be updated for that to happen, but آج کل کوئی اس طرح کی examples ہیں ہمارے پاس؟ دیکھا جائے تو 2024 کی جو ٹیک کنٹری ریکگنائز کی گئی ہو دیٹ از پاکستان. جی ٹھیک ہے, تو اس معاملے میں تو مجھے اٹ واز این ایکسائٹمنٹ پلس بینگ ایز اے پرو پاکستانی, دس لو افیئر کین نیور ڈائی آؤٹ. یس اینڈ اسی کے لیے ہی ہم لوگ اسی پرسپیکٹیو کو رکھتے ہوئے کہ ہماری ریکگنیشن ہوگی تو پاکستان کی ہوگی. جی بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سے جو ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے وہ اپنے امتحانات کی تیاری کر کے اپنی اسکل لینے کے لیے جاتا ہے باہر. تو جب وہ جائے گا ولایت میں, وہ جائے گا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, یا کہیں بھی اپنی پوسٹ گریجویشن کی کوالیفیکیشن لینے جائے گا, ہی از گوئنگ ٹو گیٹ دا اسکل سیٹ ٹرینڈ بائی دا فارنرز وچ آر دیئر. ہماری پاکستان کی جو پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز ہیں یا ماسٹرز ہیں, ان میں ابھی تک ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بہت پیچھے ہیں. آپ سے میں نے اسی لیے جب کانورسیشن اسٹارٹ ہوئی تھی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا یو ایکسکلوسیولی ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی ہیئر ان دبئی اور وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ پاکستان, بٹ اب آپ نے کیونکہ پاکستان کا ذکر کیا ہے تو پاکستان میں ہمیں اپنی بیسکس کو پہلے ری الائن کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنی ان اڈیپٹیبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہاں آئی سی یو کی مینٹیننس ہم نے کیسے رکھنی ہے, ہم نے ای آر کے پروٹوکولس کو کیسے مینیج کرنا ہے, ہم نے 2007 میں جس طرح 1122 کی ایک سروس اسٹارٹ ہوئی تھی, جی فینومینل جاب. جی ان کا جو کلاک ٹائمنگ تھا پہنچنے کا مریض کو پکڑنے کے لیے, دیٹ واز الارمنگلی فاسٹ, یس اپریشیبل وے, یس کہ جی ایسی سروس دنیا میں کہیں نہیں پرووائڈ کی جا سکتی وتھ سچ میگر ریسورسز. یس اس کے پیچھے کیا بیس لائن تھی؟ ٹریننگ. اس کے پیچھے بیس لائن کیا تھی کہ دیر واز اے پروسیس آل ٹوگیدر ٹو میک دیم سو اسٹرانگ دیٹ دے آر ایکویولنٹ ٹو اینی آف دی آرمڈ فورسز وچ آر دیئر. وہ لیٹر آن اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے ایک انسٹیٹیوٹ کو اسٹاف کر دیں تو اس کی پرفارمنس نیچے آ جائے گی. جی سو ہمیں اپنی ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں جو پاکستان میں ہے اس میں جب تک ہم اپنی ایجوکیشن کا حصہ نہیں بنائیں گے پوسٹ گریجویشن کا, اے آئی انکلکیٹ نہیں ہو سکتا. اور اگر بہت ہی ایڈوانسمنٹ میں آیا تو دیر از اے سجیشن دیٹ ڈائگنوسٹک سینٹرز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل شوکت خانم کینسر ہاسپٹل نے اپنے کلیکشن سینٹرز بنائے تھے اور ڈائگنوسٹک سینٹرز بنائے تھے. یس ان ڈائگنوسٹک سینٹرز کے اندر ان کی سی ٹی اسکین, ایم آر آئیز, بلڈ رپورٹس, بایوپسیز, یہ سارے ہوتے ہیں, اور وہ ایک ریونیو جنریشن ماڈل بھی ہے ان کے لیے. جی اسی طرح آنے والے دنوں کے اندر کوئی اینٹیسپیٹ کر کے اے آئی ڈائگنوسٹک سینٹر بنائے گا تو اٹ ول بی اے ویری کوئک پروسیس ان ٹرمز آف گیونگ دیم ویری کوئک رسپانس. یس یو نو وٹ آئی ایم سیئنگ. اور پاکستان میں اتنی ضرورت ہے ہیلتھ کیئر کی کہ, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ہیلتھ کیئر از ناٹ فار فری.
سو آپ کسی بھی انفراسٹرکچر کے اوپر اٹھا کے دیکھ لیں, ون وے اندر یو ہیو ٹو پے فار یور ہیلتھ کیئر. یہ فری ہو ہی نہیں سکتی. تو پاکستان میں جو فری ماڈل انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے وہ پریکٹیکلی اسٹیگننٹ ہو جاتا ہے. اٹ از ناٹ اے پروسیس دیٹ کین گو فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم. تو یہ بہت سے ہکپس آ جاتے ہیں ہیلتھ کیئر کی انڈسٹری میں پاکستان کے اندر. تو اے آئی آنے سے پہلے ہمیں اپنی بیسکس کو دیکھنا پڑے گا, اور اگر کبھی اے آئی آئی بھی تو وہ اسی شیپ میں آ سکتی ہے اگر اینی انٹرپرینور از گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ, اینڈ دین اٹس گونا ورک ریئلی نائس. Great. Okay, moving on. We talk about healthcare. اس میں پہلا پارٹ جو ہے وہ ہیلتھ ہے. فاؤنڈرز جو ہیں, بزنس اونرز, اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز, they're engrossed in their ideas. They're fully focused on making sure that the business grows, business is doing well, product meet ہو رہے, targets meet ہو رہے ہیں. اس میں جو ہے people kind of ignore themselves for a long period of time, and then when they realize کہ یار یہ تو مسئلے ہو رہے ہیں, دماغ اس طرح نہیں چل رہا, اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا صحیح طرح سے. یعنی ہیلتھ کیئر ریلیٹڈ problems which you are trying to yes, so this is now moving away from the healthcare industry and just about having that work life balance, not forgetting yourself. You yourself are a fitness enthusiast, ڈاکٹر بھی ہیں, آپ سمجھتے بھی ہیں, تو سمجھ کے آپ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی تھوڑا سمجھائیں کہ کیا ہونا چاہیے, کہ کب دیر ہو جائے گی, کب نہیں دیر ہوگی, کتنا منیمم کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ ہر ایک کو. اچھا چلیں, اگر آپ میرے سے بالکل ایک کلنگ اسٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو کلنگ اسٹیٹمنٹ یہ ہوگی کم کھانا کھائیں. اور اگر اس کے علاوہ آپ میرے سے کوئی اور مشورہ لینا چاہتے ہیں تو دیر از اے ویری لانگ لسٹ جس کے اوپر میں بتا سکتا ہوں کہ فٹنس از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو کیٹر فار یور سیلف. میرے پاس آپ ایک اور چیز بھی ریئلائز کرنا شروع کریں نا, کہ دبئی ایک ایسی جگہ ہے جس میں ایکسپرٹ پوری دنیا سے آتے ہیں. جی, اس میں ہم لوگ فرام ایشیا, فرام یورپ, فرام آل اوور دا ورلڈ. آپ صبح 5 بجے جا کے کسی جگہ کے اوپر دیکھ لیں کہ کتنے ایشینز آئے ہوں گے واک کرنے کے لیے, کتنے ایشینز آئے ہوں گے جو کہ ریگولرلی ایکسرسائز کر رہے ہوں گے, جی, اور کتنے ایکسپرٹ فارنرز فرام ادر کنٹریز, اسکینڈینیوین کنٹری سے لے کے باقی جگہوں سے جو آئے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہوں گے. تو ریشو نا میچ ہی نہیں کرتی. اٹس ناٹ ایون کلوز, میچ ہی نہیں کرتی. میں اب جس جم میں ایکسرسائز کرنے کے لیے جاتا ہوں, آئی ایم اے ویری ریگولر, آئی لائک ڈوئنگ اٹ. ایک میرا مائی میٹابولزم, مائی مائنڈ سیٹ, مائی ڈرائیو, مائی انرجی, یہ ساری کی ساری مجھے اپنی ایکسرسائز سے ڈرائیو ہو کے ملتی. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اف مائی فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ آر الائنڈ, آئی ایم ایبل ٹو پرفارم ویل. اس ایج میں میرے ایکسپیرینس کے ساتھ میری ہیلتھ بھی کاؤنٹ کرتی ہے. جی, اگر میری اس ایج کے اندر میرا صرف ایکسپیرینس ہی کام ہوگا اور میری ہیلتھ نہیں ہوگی, آئی ول بی رننگ آفٹر مائی ہیلتھ آل دا ٹائم. سو آئی نیڈ ٹو میک اٹ اپ ٹو اے پرائم لیول ویئر آئی کین ایکچولی پرفارم ویل. It should be like a vintage car, looks nice, well maintained. nice example. تو یہ ہے کہ تیسری بات یہ کہ ہمارا کھانے کے پیٹرن میں جو میں نوٹ کرتا ہوا ہوں ساروں کے ساتھ, اٹس اے ویری کامن تھنگ. آئی لائک فوڈ ایز ویل, بٹ ون وے اندر اگر میں کہیں بنچ کر لیتا ہوں تو میری اندر کی کیلوری کلاک جو ہے وہ نکل آتی ہے باہر کے. یس, what I'm going to do next. تو آپ کو کھانا کھانا ہے نیوٹریشن لینے کے لیے. یہاں میری باڈی کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. اگر آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ 6000 کیلوریز ہیں اور آپ 16000 کیلوریز لے رہے ہیں, تو نیکسٹ 10000 کیلوریز آر گوئنگ ٹو بی اے وسرل فیٹ ڈپازٹ آن یور سسٹم. لوڈ بن جائے گا نا. تو یہ سسٹم کے ساتھ انکلائن کرنا, اور پھر خاص طور پہ جب آپ کا my pressure button is when I'm stressed, I go for my workout. اچھا, not for the fast food. Not for the fast food. So I go for my workout. Okay, اگر پھر بھی سکون نہیں آیا تو پھر I make it a point کہ I rehydrate myself, I go for a long walk. اچھا, just to make myself re-energized, that آپ کو ایک thinking process ملتا ہے.
پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. میرے زیادہ چلنے سے میں بیمار نہیں ہو جاؤں گا, ہاں زیادہ کھانے سے ہو جاؤں گا, جی فاسٹ فوڈ سے ہو جاؤں گا. دبئی میں دیر از اے لاٹ آف, دبئی آپ کو پیمپر بہت مختلف لیول سے کرتا ہے. جی سو خاص طور پہ جو کھانے کا پیمپر ہے دیٹ از آن این ایکسٹریم لیول. اور سب سے زیادہ جو میں اس ایج میں یا جتنے بھی ایسے انٹرپرینورز جنہوں نے اپنی ایک اچیومنٹ کر لی ہوتی ہے لائف میں, اینڈ دے آر ان دیٹ لیول ویئر بھلے سے نقصان بھی ہو جائے یا فائدہ بھی ہو جائے کام میں, دے نو ہاؤ ٹو ریورٹ بیک ان دیئر بزنس. بٹ ایک چیز ان کو نہیں پتہ ہوتی کہ ون وے اندر کام تو وہ سنبھال لیں گے اگر دوبارہ اٹھانا پڑ گیا. اس دوران میں دے ہیو ناٹ لرن دا پروسیس آف مینٹیننگ دیئر ہیلتھ. اس دوران میں اگر گاڈ فاربیڈ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تو کام بھی کیا, ہیلتھ بھی گئی. میں ایک چیز سے بڑا فیسنیٹ ہوتا تھا, لیکن مجھے وہ بات سمجھ میں آتی تھی, لیکن شاید باقیوں کو نہ آتی ہو, اور پتہ نہیں ادھر اپروپریٹ بھی ہے کہنا کہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان, ہی واز اے اسپورٹس مین. وہ جتنا مرضی کھانے پینے کے شوقین تھے, ورک آؤٹ واز اے پارٹ آف ہز لائف اسٹائل. He made it a point that this should be implemented, inculcated every day. So it was not a surprise for him. Yeah. And by the time جب وہ explain کرتے تھے تو we used to figure it out being as an audience کہ یار ٹھیک ہے ایکسرسائز ہے, لیکن that was a very integral important part. آپ نے کسی بھی پوائنٹ کے اوپر ان کو کسی جگہ کے اوپر بھی ڈی ریل ہوتے نہیں دیکھا. تو وہ ایک بڑی لائف ایگزامپل آئی تھنک یہ جو ہے, اور ہمیں یہ دیکھ کے عجیب لگتا تھا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, 70 سال کا بندہ کیا کر رہا ہے. سو دس از اے مائنڈ سیٹ پرابلم پرابلی مور دین اینی تھنگ ایلس. آپ آئی تھنک ہمیں شروع سے ایجوکیشن نہیں ملتی. میں اپنی لائف میں دیکھوں تو آئی ڈونٹ تھنک I knew the things that I probably know today, but probably too late to implement. No, it's not too late. Inshallah. But it could have been better. You give me 180 days. I'll make it a point. It's not too late. ہو جائے سر, اگلا پوڈ کاسٹ 6 مہینے بعد. تو اسٹل سیئنگ دیٹ آئی تھنک ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بچپن سے ہی بچوں کو ایک تو کہا جاتا ہے کھاؤ ابھی تو تم جوان ہو, کھاؤ کوئی بات نہیں, 2 پراٹھے کھا لو, یہ کر لو وہ کر لو. دوز تھنگز آر انگرینڈ ود ان اس فرام دا بگننگ, اینڈ فوڈ از اے ریوارڈ میکنزم کہ آج 2 بوٹیاں کھا لو, یہ لو تم بہت اچھے تھے, ایک اور بوٹی کھاؤ. آپ یہ بات کرتے, me being at this age, whenever I meet my mother and آپ دیکھ رہے ہیں مجھے, تو وہ جب بھی مجھے ملاقات کرتی ہوں کہتی ہیں بیٹے تم بڑے کمزور ہو گئے. So I have no answer for that. And then when she says کہ تم تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہو کھا لو, تو پھر تو لمٹ لیس ہو جاتا ہے نا سارا کچھ. تو پھر میں کہتا ہوں ہاں مان لوں بات. اب یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جی, ہماری ماؤں کا پیار کرنے کا طریقہ ایسا, اس میں تو ہم موٹے ہی ہوں گے, پتلے تو نہیں ہوں گے نا. تو وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں سینسٹیو ہونا بہت ضروری ہے. آپ مجھے کوئی ایسا انٹرپرینور بتا دیں, ایسا اسٹرانگ بزنس مین بتا دیں, ہسٹری کے اندر کوئی ایسا لیڈر بتا دیں جو فٹ نہیں تھا اور کامیاب ہو گیا. نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں. آئی مین دیر آر ایگزامپلز آؤٹ دیر. یو ایس میں آپ دیکھیں جیف بیزوس جو ہے اس نے اپنے آپ کو بڑا چینج کیا, ٹرانسفارم کیا. مارک زکربرگ جو ہے وہ جوڈو کا فین ہے, لائک ون وے نظر اپنی ایکٹیویٹی کو ری انشور کر کے رکھا ہوا ہے نا. آپ اپنی ایکٹیویٹی کو ری انشور کر کے رکھیں گے کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا, آپ کریں گے. آپ کی فزیکل فٹنس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یور مینٹل ہیلتھ. یس, سو دیٹس دی موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, ویری امپورٹنٹ پارٹ دیٹ وی نیڈ ٹو سی. تو یہ ہے. باقی آئی پرسنلی بلیو دیٹ جو میری اپنی ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, بٹ جو فٹنس آپ 50 کے بعد مینٹین کرنا شروع کرتے ہیں وہ ایک بڑے ڈفرینٹ لیول کی فٹنس ہوتی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے آپ کے ورک ایکسپیرئنس کا اتنا بڑا میگنیچیوڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ فٹنس بھی ساتھ ریلیٹ کر لیں تو یو بیکم اے گرو, یو نو. So that part is missing in big time in the Asian gene which I can see. اور پھر خاص طور پہ repeatedly saying again and again, ہم
کھانا کھانے کے لیے نہیں کھاتے. ہمارا چسکا ہی اتنا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں we make it a point to eat beyond our limitation which is there. Yeah. And that's where the disaster starts. یہ ایک بہت باڈی ڈزنٹ نو کہ یار کرنا کیا ہے. باڈی تو کہتی ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا اب کیا کرنا ہے, وہ کہتے ہیں فیٹ بنائے. فیٹ بنائے. ایون سمپل تھنگز وچ شوڈ بی سمپل, یو نو, آئی انڈرسٹوڈ ایٹ اے ویری لیٹ اسٹیج کہ ویسرل فیٹ کیا ہوتا ہے, سبکوٹینیس کیا ہوتا ہے, یہ کیسے بنتا ہے کیسے. اور میرے لیے سب سے بڑا وہ ہی تھا جب مجھے یہ انڈرسٹینڈنگ ملی تھی کہ یہ جو فیٹ ہے جو ادھر آتا ہے اٹس کمنگ فرام دا لیور, اٹس این ایکسٹینشن آف دیٹ. سو آئی واز لائک اچھا یہ پیٹ نہیں ہے, اٹس ناٹ دا اسٹمک. دا اسٹمک تو ایک آرگن ہے جس نے ڈائجسٹ کرنا ہے. اٹس اے وسرل فیٹ بیسکلی, اٹس این ایڈیشنل ڈپازٹ جو کہ ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ میں نہیں. اور پھر ہمارے جو there are two hormones, male and female hormones. جی. They act entirely differently. So آپ اگر ایکسرسائز نہیں کریں گے آپ کا میل ہارمون ریسیسو ہو جائے گا, وہ ایک ایسے لیول پہ چلا جائے گا جہاں اس کی فنکشنالٹی کمپرومائز ہو جائے گی. تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے باڈی کا ریئیکشن آتا ہے کہ ہاں اب اس پہ فیٹ اسٹور کرنا شروع کر دو. سو یہ ورک آؤٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جی. آپ نے پاکستان میں دیکھا ہو کہ مزدور کام کر رہے ہوں گے, دھوپ میں کام کرتے ہیں, تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں, 12 گھنٹے کام چلتا ہے ان کا. جی. اینڈ دے آر فٹ انلیس اور انٹل وہ کوئی کسی نشے میں نہ پڑیں یا کوئی سگریٹ نہ پئیں, وہ اچھی خاصی زندگی گزار لیتے ہیں. آئی تھنک ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ اس کے اندر آتا ہے موبلٹی کا. ایز یو گرو اولڈ, جی, یو جس چیز کو آپ یوز نہیں کریں گے وہ خود ہی ختم ہوتی جائے گی. جی. اینڈ آپ کی لائف سے موبلٹی کا ایسپیکٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. کافی ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد بھی دیکھتے ہیں لوگ جلدی ڈسیبلڈ ہو جاتے ہیں ایک طرح سے, بیکاز دے آر ناٹ یوزنگ دیئر باڈیز دا وے, دے آر ناٹ مینٹیننگ دیئر باڈیز ایز ویل. موونگ آن فرام 50s گوئنگ انٹو 60s, آپ کا جو ڈیٹیریشن آتا ہے اسپیشلی ان مین, ہماری کمیونٹی میں once you retire there is a sudden downfall that comes upon you. The destruction of body starts when you pursuit for comfort. آپ اپنے آپ کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں. آپ اپنے آپ کو پراپر طریقے سے ری الائن کر کے ایک اچھا ہیلدی رہنے کے لیے آئے. سو وین یو پرسو یور سیلف فار کمفرٹ زون, دیٹس ویئر یور باڈی اینڈ یور اسکیلیٹل سسٹم اسٹاپس responding to the things which are there. باڈی بنی ہے نا, باڈی کے اندر پورے کا پورا ایک اسکیلیٹل مسل ہیں, یہ پراپر طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں. ان کو اگر آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے کسی خاص فنکشن کام کے لیے, اسٹیل ہو جائیں گے. جی. اور پھر آپ نیوٹریشن کی بجائے ان کو فیول کریں گے with dirty fuel which I'll call it. تو despite of performing they will create problems for you. تو پھر at the end of the day ہوتا کہ any wealthy businessman who has done really well in his entire life, but when there is the real time to see that this is my empire, he goes to the hospital and then his last end is in the hospital and the story closes. So which is a sad ending. That's a sad ending. اللہ تعالیٰ نے بنایا سارا کچھ, ایک نظام بنایا. جی. لیکن آپ کو اگر کسی نے صحت دی ہے, صحت تو آپ کے اختیار میں نا, کھانا تو آپ کے اختیار میں. When you're seeing کہ ہاں this is a party going on اور یہ میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں, تو you should know where to stop. Yeah. You should know where to exit. For a longer version. Yes. It's good to have grandchildren, playing with them, enjoying every bit of it. اسی لائف اسٹائل کو آپ کہیں ابھی دیکھ لیں تو یورپینز جو ہیں یہ ابیوز بھی بڑا کرتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن آن دی ادر ہینڈ دیئر موبلٹی از نیکسٹ لیول. یس یس. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تھوڑا سا اگر آپ آپ نے کامنٹ تو کر دیا, آپ نے بتا دیا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, بٹ اف یو کوڈ ان اے سمپل وے ڈیفائن دا منیمم ریکوائرمنٹ ایٹ لیسٹ جو ہر کسی کو کرنی چاہیے ان ٹرمز آف ایکٹیویٹی, ان ٹرمز آف نیوٹریشن. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایکٹیویٹی فرسٹ. اگر میں دن میں آدھا گھنٹہ واک کر رہا ہوں تو کیا وہ کافی ہے یا مجھے جم جانا ضروری ہے؟ آپ کی آدھا گھنٹہ واک کافی ہے, کافی ہے. ہاں, لیکن اس کے ساتھ ریلیٹڈ پیٹرن آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ایک ٹائم کے اوپر اتنا کھانا کھا لیا ہے کہ آپ اگلے 2 دن تک اپنی کیلری نیڈ کو پورا کر سکتے ہیں, یو ناٹ سپوز ٹو ایٹ آن دا نیکسٹ ڈے. گیو اٹ اے فاسٹ. باڈی ٹف ہونے کے لیے بنی ہے, باڈی سول ہونے کے لیے نہیں بنی ہے.
So we need to make our body tough in terms of understanding how it is going to recover and produce. These things are very important for us to understand. آپ دیکھیں نا کہ آپ کے پاس آپشن ہے پانی پینے کی بھی اور ڈائٹ کوک پینے کی بھی. میں کوکو کولا بھی نہیں کہتا, میں ڈائٹ کوک کی بات کرتا ہوں. کوک زیرو کیلری, زیرو کیلری. اٹس اپ ٹو یو ایدر یو ڈرنک واٹر اور یو ڈرنک کوک زیرو. کوک زیرو ول گیو یو دس سیٹسفیکشن کہ یار اس میں زیرو کیلری ہے, بٹ کاربونیٹڈ واٹر ہے, چسکا ہے, میں پورا پی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوک زیرو آپ کو بلوٹ کرے گی, پانی آپ کو بلوٹ نہیں کرے گا. میں آپ کو ایک بالکل بیسک سمپل ایگزامپل بتا رہا ہوں. ہمارا کھانا کھانے کے ساتھ پہلی ڈیزائر کیا ہوتی ہے, یار کوک ہونی چاہیے ساتھ, ذرا ہضم ہو جائے گا کھانا. وہ بیسکلی ہضم نہیں ہو رہا ہوتا, وہ آپ اپنی بلوٹنگ کو ری انشور کر رہے ہوتے. اچھا, میں نے اپنے آپ کو ریگولیٹ کیا نا, تو مجھے یہ احساس ہوا کہ کوک اینڈ اینی کاربونیٹڈ ڈرنک اٹ ایکچولی انکریجز یو ٹو اوور ایٹ. ایک لیول آتا ہے کہ آپ پانی کے ساتھ کھانا نیچے نہیں اتر ہوتا, وہ اسٹاپ کرنے کا لیول ہوتا ہے. بٹ دیر از سم تھنگ اوور دیر اٹس اے ویری بیسک سائنس. ہمارا جو اسٹمک ہے اس میں ایسڈ ہوتا ہے. جی, ایسڈ کا کام ہوتا ہے کھانے کو ایبزارب کرنا اچھے طریقے سے. جب آپ اس کے اندر کاربونیٹڈ واٹر انٹروڈیوس کرائیں گے یا پانی انٹروڈیوس کرائیں گے, یہ ڈائلوٹ ہو جائے گا. سو ایسڈ ڈائلوٹ ہو گیا, اس کی فنکشنالٹی کم ہو گئی, وہ ایبزاربشن کا ٹائم زیادہ لے گا, آپ کی ایپیٹائٹ ہنگر انکریز کرے گا, آپ کھاتے جائیں گے, وہ ایبزارب کر نہیں پائے گا, وہ کہے گا کھاؤ 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 کھاؤ, کیونکہ اس کی ایسیڈک لیول کم ہو گیا ہوگا. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اس کو کیسے ری انشور کرنا ہے کہ اس کا لیول کیسے مینٹین کیا جائے. کمنگ بیک ٹو دی ٹپس, تو آدھا گھنٹہ واک کی پیٹرن آ گیا, جم کرنا ضروری ہے نہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بائی جم آئی مین ویٹ ٹریننگ. یس, اسکیلیٹن مسلس کو ری اسٹرینگتھن کرنا از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. میں اس کو پرسنلی بہت فیل کرتا ہوں. مشقت کے لیے, تو مشقت کے لیے آپ کو اپنے اسکیلیٹل مسلس کی اسٹرینگتھ چاہیے. ہاں, کبھی بھاگنا دوڑنا پڑ جائے تو آپ 20-30 منٹ تو آپ نے کہا نا واک کرنی ہے, تو وہ آپ کی مسلس کو ری انشور کر کے رکھے گا کہ آپ کی اسٹرینگتھ مینٹین رہے. اسٹرینگتھ مینٹین رہے گی تو آپ کے کارڈیو ویسکولر سسٹم بھی ری انشور رہے گا کہ ہم اپنی اسٹرینگتھ لیول کے اوپر ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں, لیکن ایک اس ویٹ پہ آ جائیں جس میں آپ کو انجریز نہ ہو. آپ کا ویٹ اس لیول پہ ہے جہاں آپ جم جائیں گے تو آپ نقصان پہنچائیں گے اور فائدہ نہیں پہنچائیں گے, تو دیر از نو پوائنٹ آف گوئنگ دیر. ریچ دیٹ ویٹ ویئر یور جوائنٹس کین ہینڈل یور سیلف, then start introducing yourself into the weights where they are required, with a personal supervision, with a personal trained supervision where you can actually see the results. یہ بلکہ میں ایک اور چیز بھی سوچ رہا تھا جو ابھی تک میرے خیال سے لوگ کم ہی سوچتے ہیں, آپ اس بریکٹ پہ شاید نہ آئیں, لیکن یہ کہ فٹ 50 کے نام سے مجھے ایک بڑا فیسینیٹ کرتی تھی چیز کہ موسٹ آف دا پیپل who are above 50 ان کو فٹ کرنا از اے ریئل چیلنج if they are off the track. Yes. اور پھر ان کی 50 کے بعد ان کا ایک انٹرپرینور جرنی اور بزنس مین جرنی اور این انویسٹر جرنی جو ہے وہ ایک بڑے پرائم پہ ہوتا ہے, تو ہیلتھ کیئر بڑی سیکنڈری پہ گئی ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے. تو آپ جب ان کو ری انشور کر کے ایک لیول کے اوپر لے کر آئیں گے تو دیٹ ول میک اے ڈفرینس کہ ہاں یار اس ایج کے اوپر بھی آپ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں. I think that will be amazing. ہاں, امید قائم ہے, نہیں کوشش کریں گے ابھی سے ہی بدلے اپنے آپ کو, لیکن it's all about lifestyle modification. it is possible at 50 as well. Yes, Yeah. 100%. And I've seen that in rare cases, it's not very common, but certainly But is they are very possible. admirable, Yes. by the way. جو Yes. آپ 50 میں ٹرانسفارم ہو کے دیکھتے ہیں وہ آپ کے لیے ایک ایسا پریسیڈنٹ, ایک ایسا پیڈسٹل سیٹ کر دیتے ہیں جس کے اوپر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ if he can do it or that gentleman can do it, why can't we do it? So اس میں آپ کو اپنے تو اس لیول کو مینٹین کرنے کے لیے obviously آپ کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے. ڈائٹ کے حوالے سے کم کھائیں بس. ڈائٹ کے حوالے سے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کو ریئلائز کریں. دیکھیں, if you have a working lifestyle that you go to work at 9 o'clock in the morning, come back at 6, there is an 8 hours جس میں کوئی آپ کو کھانا بار بار سرو کرنے نہیں آئے گا. اور اگر آپ کی وہ کانشیس اویئرنیس نہیں ہے کہ میں نے کھانا کیا پرسین اور کیا ایکوریٹلی کھانا ہے, تو آپ کہیں گے یار مجھے چائے پلا دو,
उसके साथ 2 बिस्किट ले आना, अभी मुझे नींद आ रही, मुझे कॉफ़ी पिला दो, चलो कुछ नहीं हो रहा तो नीचे में जाके जूस पी लेता हूँ. आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जाम्पल. ये आप क्या कर रहे हैं? यू जस्ट माइंडलेसली फिलिंग अप योर glucose needs that are popping up with your low and high insulin levels. That's not nutrition. That's total requirement at that time कि आप बैठ के काम करें, ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, आपकी एक वो इंटेंस रिक्वायरमेंट निकली है कि मैंने फोकस अपना मेंटेन रखना है, तो मैं कभी जूस पी रहा हूँ, कभी चाय पी रहा हूँ, कैफीन के ज़रिए अपने आप को रीइंश्योर कर रहा हूँ. लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपने कोई अपना मील इंट्रोड्यूस कराया हुआ है जिसमें आपको पता है कि मैंने सुबह 8 बजे नाश्ता किया है, ब्रेकफास्ट किया है, 12 o'clock आई एम गोना टेक माई लंच, और उसमें मुझे 1 salmon, 1 mashed potato and couple of things, that is perfectly fine. तो आप अपनी फ्यूल रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपकी बाकी अर्जेस लेफ्ट राइट पे चली जाएंगी. तो पहले तो आपको ये डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, और अगर ये नहीं होता तो फिर आप ये करें कि जब भी आपसे कहीं बिंज हो जाता है या आप रात को खा लेते हैं, देन मेक इट अ पॉइंट दैट यू फास्ट. I think that's a very important point. It's not a cut off in a day. आपकी प्रॉक्सी सेटिंग होनी चाहिए. दैट्स व्हाट आई टेल एवरीवन कि ओके फाइन, आपने खाना ज़्यादा खा लिया है, आपको मज़ा आ गया, आपने अब you know you have stretched it to a level where actually you need 3,000 calories and you're taking 10,000 calories. Now what? अब होगा क्या कि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो तो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद के जो फैट स्टोर बनना शुरू करेगा तो आप भूखे रहें, ताकि आपका ब्रेन ये कहे कि हाँ व्हाट हैपन, अली ने कल खाना खाया था, वो अब हमारा फैट स्टोर बनने लगा, क्या करूँ? वो कहेगा अभी ये खाना नहीं खा रहा तो इसको यूटिलाइज करो एज एन एनर्जी. तो आप देयर आर लेस चांसेस कि यू गेट वेन. तो वो ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ता है. अदरवाइज ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ डिसिप्लिन देयर आर रिजल्ट्स 100%. डिसिप्लिन, ओह वाओ, Yes. ये तो बड़ी सिंपल सी बात है लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग बात है. ये आ जाए तो क्या ही बात है. जी जी. और अगर ना आए तो उसकी यू नो देयर शुड बी अ परस्यूट टू डिसिप्लिन. यस यस आई नीड टू करेक्ट एंड रीकरेक्ट. देखें हम गलतियां तो करेंगे जी. ये सेंसिटिविटी होना कि यस आई नीड टू करेक्ट माई सेल्फ. रमज़ान आता है ना जी हम 1 महीना अपने आप को करेक्ट करते हैं जी और कैसे ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, जी. लेकिन होता फोर्सफुली है. हाँ जी. तो ये फोर्सफुली करना पड़ता है. वंस इट इज़ अ हैबिट देन इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इट. आइडियलिस्टिकली इट टेक्स 27 months टू चेंज अ हैबिट. अच्छा. दुनिया की कोई एडिक्शन से लेके आप कोई पैटर्न आपने नया बनाना है, इट टेक्स 27 months. 27 months. Really? Oh. सो 27 months के बाद आपके नए मेंटल मैप्स ब्रेन के बन गए होते हैं टू कोप अ प्रॉब्लम, टू कोप एनीथिंग. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सॉर्ट, फ्रॉम फूड एडिक्शन टू any of the drug addiction you can imagine. But you need 27 months of abstinence while learning your brain to have new things. Great. Sir, thank you so much. Welcome. बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने Same का. here. You shared some very interesting insights. Some of them I will try to implement myself. नहीं, you are more than welcome. And it's good कि you challenge yourself. Yes. Because That's important. if there's no challenge, if there's no inner competition towards your own wellness, then there's no point. You're on a journey of continuous improvement. Yes, indeed. Thank you, sir. Thank you very much. Pleasure.